أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یہ عبث ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا، یہ عبث ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا، کٹی عمر فسق میں اے خدا تیرے آگے سر نہ جھکا سکا، رہا ذکر سے تیرے بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر، رہا ذکر سے تیرے بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر، غم زندگی میں الجھ گیا غم آخرت نہ جگا سکا، میں بھلا کے مقصد زندگی ہوا ایسا محو معاش میں بھلا کے مقصد زندگی ہوا ایسا محو معاش میں، نہ چراغ علم جلا سکا نہ دیا جہل کا بجھا سکا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز برابر پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے ہمیں کچھ گھڑیاں ایسی عطا کی ہیں جو دوسری گھڑیوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کچھ دن دوسرے دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، کچھ ہفتے دوسرے ہفتوں سے اعلیٰ ہیں، کچھ مہینے دوسرے مہینوں سے اعلیٰ ہیں، یہاں تک کہ کچھ صحابہ بھی دوسرے صحابہ سے اعلیٰ ہیں، یہاں تک کہ کچھ انبیاء اکرام علیہم السلام بھی دوسرے انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو یہ رب العالمین کے نوازنے کے، بندوں کو نوازنے کے بہانے ہیں کہ مالک اپنے بندوں کو کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، تو اس کے لیے انہوں نے کچھ گھڑیوں کا انتخاب کر لیا کہ ان گھڑیوں میں اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازوں گا، کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے یہ نوازشوں کا، یہ عطاؤں کا سلسلہ شروع ہوا کہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمانا شروع کیا، اس کا دریائے رحمت ہمارے لیے بہا دیا گیا،
اور مختلف حیلے و بہانوں سے رب العالمین ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ آیا تو اس میں رب العالمین نے اور زیادہ رحمتوں کی برسات فرما دی۔ فرمایا کہ اس میں تم چند راتیں جاگ لو، میں تمہیں لیلۃ القدر کا اجر عطا فرما دوں گا۔ اور پھر رمضان المبارک کا جب اختتام ہوا تو اس کے اوپر ہمیں عید الفطر منانے کا حکم دیا کہ تم نے ایک عبادت کی تکمیل کی ہے، اب اس پر خوشی مناؤ کہ رب العالمین نے تمہیں ایک ایسی عظیم الشان عبادت کا موقع فراہم کیا اور تم نے اس کو بڑے احسن انداز سے ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے یہ سلسلہ ذی الحج تک آتا ہے، اور ذی الحج کے جو ابتدائی ایام ہیں احادیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی بہت زیادہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت بتائی گئی کہ یہ دن بھی بڑے اہم ہیں اور یہ راتیں بھی بڑی اہم ہیں۔ جو ذی الحج کے چاند نظر آ جانے کے بعد کچھ گھڑیاں تمہیں میسر ہیں، ان گھڑیوں کو معمولی نہ سمجھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ تمہارے ان ایام میں سے سب سے بہترین ایام، فضیلت والے ایام میں سے سب سے بہترین ایام اگر ہیں تو وہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ یعنی ذی الحج کے 10 دنوں کو جو مقام ہے اور جو ان 10 راتوں کو مقام ہے کہ اللہ ان کی قسم اپنے قرآن میں کھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر، کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ رب العالمین ان 10 راتوں کی قسم اپنے قرآن میں کھا رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ ان دنوں کی بھی اہمیت ہے اور ان راتوں کی بھی اہمیت ہے۔ ان کو معمولی سمجھ کر غفلت اور سستی کی نظر نہ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت اور لاپرواہی کی نظر ان ایام کو کر دو اور یہ تو رب العالمین کے بندوں کو بہانے تھے بخشنے کے اور تم اس کو بھی کھو بیٹھو اور تمہیں کچھ بھی میسر نہ آئے۔ فرمایا ایسا نہ کر بیٹھنا۔ یہ خالق اور مخلوق کی محبت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اللہ نوازنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو کچھ نواز دوں، اپنے بندوں کو کچھ عطا فرما دوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی اتباع میں سنت نبوی کے اندر اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ آپ کی نبوت کے رنگ میں رنگے جا چکے تھے، صدیقیت کے رنگ میں رنگ گئے، فاروقیت کے رنگ میں رنگ گئے۔ اور یہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ کے رنگ میں رنگ گئے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھنے کے لیے چلے گئے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا جو دن کا معمول ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن میرے محبوب علیہ السلام کے کیا معمولات ہیں، لیکن رات کی زندگی میرے محبوب کی وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ رات کی زندگی کے اوپر اگر روشنی ڈال سکتی ہے تو یہ امہات المومنین ہی ڈال سکتی ہیں، وہی بتا سکتی ہیں کہ میرے محبوب کی رات کی زندگی کیسی ہے، میرے محبوب کے رات کے معمولات کیسے ہیں۔ جب یہ صحابہ ان کے دروازے پر گئے، اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے تو جا کر پوچھا کہ آپ ہمیں آقا علیہ السلام کے رات کے معمولات سے آگاہ کیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی پوری رات کی زندگی کہ کیسے میرے محبوب علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرتے ہیں، کیسے آپ کے معمولات ہیں، کیسے اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں میرے محبوب نبی علیہ السلام کی زبان سے بلند ہوتی ہیں۔ جب یہ قول و قرار سنے اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زبان سے تو یہ صحابہ جو 3 گئے تھے وہاں پر، ایک صحابی کہنے لگے تو میں تو آج کے بعد یہ قرار کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دن میرا روزے سے خالی چلا جائے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں ہمیشہ نمازوں کے اندر لگا رہوں گا، اپنے جسم کو ذرا بھی آرام نہیں دوں گا، ہمیشہ میں نماز کے اندر لگا رہوں گا، عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھوں گا۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے میں آج کے بعد اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی عبادت کو دیکھتے ہوئے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اوپر تو گناہوں کا بوجھ بھی نہیں ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو
اپنی زندگی کے اندر اس قدر مگن اور مصروف ہیں کہ ہم سے وہ عبادت نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں آج کے بعد یہ عہد کرتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو وقت اپنے بال بچوں کو دینا ہے، اپنے اہل و عیال کو دینا ہے، میں وہ وقت بھی اللہ کی عبادت کے اندر لگا کر اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہوں گا. جب یہ خبر میرے محبوب تک پہنچی تو میرے محبوب تو امت سے بڑی محبت رکھنے والے تھے. میرے محبوب سے زیادہ امت سے شفقت اور پیار کرنے والا کون ہوگا؟ میرے محبوب نے بلایا ان صحابہ کو اور بلا کر پوچھا، بتاؤ کیا واقعی تم نے ایسے کہا ہے کہ تم ایک کہہ رہے میں روزے سے رہوں گا ہمیشہ، دوسرا کہہ رہے کہ میں جناب شادی نہیں کروں گا، تیسرا کہہ رہے میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا؟ میرے محبوب نے فرمایا، تم نے کہا ایسے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور کہا ہے ہم نے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھنا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں. میں اس کے باوجود نماز بھی پڑھتا ہوں، اپنے جسم کو راحت بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، تازہ دم ہو کر پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور میں اپنے اہل و عیال کی مصروفیات میں بھی لگا ہوا ہوں. مجھ سے زیادہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. جب میں یہ سارے معمولات کر رہا ہوں تو پھر تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر میرے محبوب نے ساتھ یہ فرمایا، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. یاد رکھنا جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میری سنت یہ نہیں ہے ہمیشہ نمازوں میں لگے رہو، ہمیشہ روزے رکھتے رہو، ہمیشہ اپنی ازواج مطہرہ اپنی بیوی بچوں کی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ اللہ میں لگ جاؤ. فرمایا یہ عبادت نہیں ہے، یہ زندگی میرے نبی نے نہیں سکھائی. میرے نبی نے ایک معتدل نظام زندگی مجھے اور آپ کو دیا ہے، ایک معتدل نظام حیات مجھے اور آپ کو دیا ہے، ایک معتدل طرز زندگی مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ یوں زندگی گزارو، روزے بھی رکھو، اپنے جسم کو راحت بھی دو، نمازیں بھی پڑھو، اپنے جسم کو راحت بھی دو، اور اپنے اہل و عیال کے خدمت میں بھی لگے رہو. اگر تم یہ اعمال دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کرتے ہو، تمہارے یہ سارے کام اگرچہ تمہیں بظاہر دنیا کے کام نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر تم اتباع سنت کی نیت کر کے یہ کام بھی کرتے ہو، تمہیں اس پر بھی عبادت کا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے، اس پر بھی عبادت کا اجر. تو صحابہ کرام تو اللہ کے محبوب نبی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. پوری زندگی آپ کی اپنے اندر ہم لاگو کر لیں. اور پھر یہ ایام، ان دنوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جاتے تھے اور بازار میں نکل کر اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے تھے. چونکہ یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں کی جو خاص عبادت بتائی گئی ہے وہ ہے اللہ کی تکبیر و تحمید کا بیان کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات اللہ کو اتنی محبوب ہیں، اتنی محبوب. حضرت عبداللہ ابن عمر بازار میں نکل جاتے، بلند آواز سے پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. جب لوگ دیکھتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی رسول اور متقی انسان بازار میں نکل کر ان کلمات کو بلند کر رہا ہے، تو صحابہ کے ساتھ وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے اور ایک گونج پیدا ہو جاتی کہ اللہ کی تکبیر سے پورے بازار گونج جاتے. لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں اپنے اوقات کو لگانا ہے. میرے بھائی، میرے محبوب نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا، او میرے صحابیوں مجھے بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکے؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ احد پہاڑ اتنا بڑا، کئی میل پر پھیلا ہوا، ہم میں سے کون ہے ایسا جو اتنا طاقتور ہو کہ احد پہاڑ جتنا عمل کر لے؟ میرے محبوب نے فرمایا، کیا میں پھر تمہیں عمل نہ بتاؤں جو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. صحابہ کو میرے محبوب نے پھر بتایا کہ سنو، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا اس کا اجر احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. مجھے آپ بتائیں، آپ نے سبحان اللہ کہا کتنا وقت لگا؟
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر وہ رب جب ہمیں اتنا نواز رہا ہے کہ معمولی سی ہماری زبان کی جنبش تک کو ضائع نہیں جانے دیتا، ہمارے ہلکے سے ہونٹوں کے ہلنے پر ہمیں احد پہاڑ جتنا اجر، ہمیں سبحان اللہ کہنے پر، ہمیں الحمدللہ کہنے پر، ہمیں اللہ اکبر کہنے پر وہ مالک عطا کر دیتا ہے، تو پھر تو ہماری بدبختی ہے اگر ہم ان ایام کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے قاصر رکھ کر اپنی زبان کو ہم گزار دیں، اپنے اوقات کو ضائع کر دیں۔ میرے بھائی، یہ اوقات اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے اوقات ہیں، یہ وقت ضائع کرنے کی گھڑیاں نہیں، یہ صرف بازاروں کے اندر جا کر گھومنے پھرنے کے اوقات نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے دن ہیں۔ یہ ایام اللہ کے محبوب نبی نے کہا کہ یہ دن کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ قدر و قیمت والا نہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا اچھا یا رسول اللہ، ان دنوں میں کیے ہوئے عمل اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں تو دوسرے دنوں میں نیک عمل کیا ہوا اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا؟ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اگر ہم جہاد کرتے ہیں تو کیا جہاد کرنا بھی دوسرے دنوں میں اس عمل سے افضل نہیں ہے؟ جو ہم ان 10 دنوں میں ہم نیک عمل کرتے ہیں، کیا ہمارا جہاد بھی ان سے افضل نہیں ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں، مگر یہ جہاد بھی افضل نہیں، مگر اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، مال اور جان دونوں کو لے کر نکلتا ہے اور جا کر اللہ کے راہ میں قربان ہو جاتا ہے کہ نہ وہ واپس آتا ہے نہ اس کا مال واپس آتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، فرمایا صرف وہ بندہ اس سے افضل ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی ان 10 ذی الحجہ میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ فضیلت والا عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو گویا ہمیں اپنے ان ایام کو قیمتی بنانا ہے، ہمیں ان ایام کو قیمتی بنانا ہے، اور ہمیں ایک عمل کیا بتایا گیا کہ ہم اپنے ناخن، اپنے بال چاند دیکھنے کے بعد نہ کٹوائیں، نہ درشوائیں۔ بھائی کیوں نہ کٹوائیں؟ میں قربان جاؤں اس مالک کی عظمت پہ، میں قربان جاؤں اس محبوب نبی کی عظمت کے، جس نے ہمیں اللہ سے بہت کچھ لے کے دے دیا۔ فرمایا کہ ہر بندہ تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے گھر کا جا کر حج کرے، وہ اللہ کے گھر کا جا کر بیت اللہ کا حج کرے اور وہ وہاں جا کر اللہ کے راہ میں قربانی کرے۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں یہاں رہتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے، ناخن اور بال کاٹنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، فرمایا یہ تمہارا چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ ادھر تم یہ عمل کر کے کیا کرتے ہو؟ صرف حاجیوں سے مشابہت اختیار کرتے ہو۔ تم حاجیوں سے، چونکہ وہاں پر جانے والے لوگ خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، یہ کام وہ نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب نے سب پر پابندی نہیں لگائی، فرمایا میری امت کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ بال بھی نہ، یہ خوشبو بھی نہ لگائیں، یہ سلے ہوئے کپڑے بھی نہ پہنے۔ فرمایا تم صرف یہ کر لو کہ تم ناخن اور بال نہ کاٹو۔ اللہ نے جو رحمتوں کی بارش ان حاجیوں پر برسانی ہے، وہ رحمتوں کی بارش کے چھینٹے تمہیں بھی نصیب ہو جائیں گے، وہ چھینٹے تمہیں بھی نصیب ہو جائیں گے۔ اور پھر ہمیں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک بلند آواز سے ہمیں اللہ نے اپنی تکبیر بلند کرنے کا حکم دے دیا۔ اور یہ عبادت ایسی ہے جو عام کسی دن میں نہیں، پورے سال پر آپ نظر دوڑا لیں، یہ صرف اور صرف ہمیں 10 ذی الحجہ کے اندر یہ ہمیں عبادت مل رہی ہے کہ اللہ کی تسبیح کو ہم بلند آواز سے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہر انسان کے لیے واجب ہے نماز کے بعد، اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، مرد اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ اب یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ یہ جملے بھی حج کرنے والے لوگ، عرفات کے میدان میں جانے والے لوگ، مزدلفہ کے اندر جانے والے لوگ، مینا کے اندر جانے والے لوگ، یہ سارے کے سارے اپنی زبان سے تکبیر کہہ رہے ہیں، اللہ کی تکبیر و تحمید کو بلند کر رہے ہیں۔ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تم ان کلمات کو بلند کرتے ہو، اللہ تمہیں بھی وہ رحمتیں عطا کریں گے جو ان حاجیوں کو عطا ہو رہی ہیں، جو ان حاجیوں کو عطا ہو رہی ہیں۔ یا رب تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں بناوٹ لے کے آیا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو تیرے محبوب بندوں کی مشابہت لے کے آیا ہوں۔ مولا اس مشابہت کو قبول کر کے تو اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے۔ جب اللہ نے ہمارا چھوٹا سا کوئی عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، یقین جانیے گا ہمارا چھوٹا سا کیا ہوا عمل، چھوٹا سا کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں اگر قبول ہو گیا، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس کو فرمایا کہ اللہ رب العزت 100 اونٹ قربان کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا میرے بھائی کس کے لیے مشکل ہے؟ آج قربانی کرنے والا 1 اونٹ قربان کر لے گا، اور اگر قربانی کرنے والا 100 اونٹ قربان بھی کر لے تو کیا وہ ہر سال کر سکتا ہے 100 اونٹ؟ کیا وہ ہر روز کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر فرد کر سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی جس درجے سے بھی تعلق رکھتا ہے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید۔ فرمایا جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، مجاہدین کو 100 گھوڑے دینے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، مجاہدین کو 100 گھوڑے۔ اور فرمایا جو حدیث پاک میں آتا ہے جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر میرے بھائی! تو یہ ہم اجر سمیٹ سکتے ہیں، اور یہ گھڑیاں اس اجر کو سمیٹنے کے لیے گولڈن چانس ہیں، بہت بہترین ذریعہ ہیں اگر ہم ان ایام کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ایام کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔